ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت اطہار پر۔ جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے نماز کے مسائل، طہارت اور نماز کے مسائل فرائض کے متعلق ایک تفصیلی ویڈیوز آپ کے گوش گزار کرنے کی، اور اسی سلسلے میں آج ہم 5ویں اپنی ویڈیو انشاءاللہ لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ آج سے پہلے جو ویڈیو ہم نے لانچ کی تھی وہ فرائض اور نماز کے فرائض اور اس کی شرائط سے متعلق تھی۔ آج ہم انشاءاللہ نماز کے واجبات سے متعلق بات کریں گے۔ نماز کے واجبات کے بارے میں جاننے کے لیے یہ ضروری ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نماز میں واجب کا سہون، مطلب اگر بھولے سے ترک ہو جائے تو وہ اس کے لیے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ مطلب سجدہ سہو کیا طریقہ کار ہے کہ آخری قاعدہ اخیرہ میں اتحیات پڑھنے کے بعد دائیں طرف جو ہے ایک دفعہ سلام پھیریں اور 2 سجدے کریں، اور اس کے بعد اس کو درود شریف پڑھ کر دعا پڑھ کر اتحیات درود شریف دعا پڑھ کر اس کو سلام پھیر لیں تو آپ کی وہ خطا جو ترک واجب ہوا غلطی سے وہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کر واجب کو ترک کیا تو آپ ایک تو بے حد شدید گنہگار ہوں گے، اور دوسرا آپ کی نماز بھی نہیں آئے گی، نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ اس چیز کا بے حد خیال رکھنا ہے۔ نماز کے واجبات سے متعلق ہم اب بات کرتے ہیں کہ نماز میں کل 14 واجب ہیں، زیادہ بھی ہیں، لیکن جو بنیادی نماز کے اندر کے جو عام ہم فرائض پڑھتے ہیں یا سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ان میں 14 واجب ہیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ، وہ ہم آگے آنے والے ویڈیوز میں انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے۔ تو بہرحال پہلے 14 نوافل کے متعلق ہم بات کریں گے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں پہلی 2 رکعتوں کو قرأت کے لیے مقرر کرنا یہ واجب ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرأت کے لیے مقرر کرنا واجب ہے۔ الحمد شریف کا سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ الحمد شریف کا ہر رکعت میں 1 مرتبہ پڑھنا بھی واجب ہے، مطلب ایک دفعہ الحمد شریف تو پڑھنا ہی واجب ہے، پھر اس کو ہر رکعت میں 1 دفعہ پڑھنا بھی واجب ہے، ترک نہیں کر سکتے۔ اچھا، الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سورت پہلے پڑھ لیں الحمد شریف بعد میں پڑھیں، نہیں، ترتیب کا خیال رکھنا، مطلب سورہ فاتحہ کا کسی بھی چھوٹی سورت یا 3 ایک لمبی آیت سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ اچھا، نمبر 5، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب، سنت اور نوافل کی سب رکعتوں میں جو ہے وہ سورت کا ملانا واجب ہے۔ فرض آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورت لازمی پڑھی جاتی ہے، اور اگلی 2 رکعتوں میں اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو اگلی 2 رکعتوں میں سورت نہیں پڑھی جاتی، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ سنت، نوافل اور واجب میں تمام رکعتوں میں سورت کا پڑھنا واجب ہے۔ اچھا، نمبر 6، 2 رکعتوں اور 2 سجدوں کے درمیان ترتیب کا قائم کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اچھا، اس کو کیسے ہم سمجھیں گے کہ ترتیب کیسے 2 سجدوں اور 2 رکعتوں میں کے درمیان قائم کی جائے؟ وہ ایسے ہے کہ آپ نے ہر رکن کو اپنے وقت پر صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ جس رکن کا جو وقت ہے اس کو اس وقت پر ہی ادا کرنا ہے۔ جیسے قیام پہلے ادا کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ رکوع کے بعد قیام کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قیام اپنے وقت پر ہوگا، رکوع اپنے وقت پر ہوگا، سجدے اپنے وقت پر ہوں گے۔ اس ترتیب کے ساتھ یہ ہوں گے کہ پہلے قیام، بعد میں رکوع، اس کے بعد سجود۔ یہ ترتیب کا خیال رکھنا بھی واجب ہے۔ اچھا، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ بھی واجب ہے۔ رکوع آپ نے کیا، اس کے بعد اتنی دیر کھڑا ہونا کہ سبحان اللہ کی مقدار آپ نے کھڑا ہونا، یہ واجب ہے۔ اچھا، ایک چیز کا اور خیال رکھیں کہ 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت سے قبل بیٹھ جانا، مطلب آپ نے اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں نماز تو آپ نے دوسری رکعت میں اتحیات پڑھنے کے مقدار کے برابر بیٹھنا بھی واجب ہے۔ اچھا، تعدیل ارکان کا خیال رکھنا بھی واجب ہے۔ تعدیل ارکان کیا ہے؟ تعدیل ارکان یہ ہے کہ آپ نے نماز کے ہر رکن کو ٹھہر کر سکون سے ادا کرنا۔ اس کو علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے کوئی رکن کم از کم اتنی دیر ادا ضرور کرنا ہے کہ جس میں ایک مقدار کے مطابق سبحان اللہ
پڑھ سکیں. مطلب اگر آپ نے رکوع کیا، آپ نے اس کے بعد قیام کیا، رکوع اور جیسے آپ نے رکوع کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اتنی مقدار ضرور کھڑے ہونا ہے کہ سبحان اللہ کہا جا سکے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فوراً رکوع کیا اور فوری طور پر آپ سجدے میں چلے گئے تو آپ کا وہ واجب ترک ہو جائے گا. اچھا، نمبر 10 ہے فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، تراویح، عیدین اور رمضان کے وطروں میں امام کا بلند آواز سے قرأت پڑھنا واجب ہے. اچھا، کیسے کہ فجر میں جماعت کے میں اونچی آواز سے قرأت ہوتی ہے، مغرب میں اونچی آواز سے قرأت ہوتی ہے، عشاء میں اونچی آواز سے قرأت ہوتی ہے. پھر جب ہم رمضان شریف کے اندر وطر جماعت کے ساتھ ادا ہوتے ہیں تو اس میں اونچی آواز سے قرأت کرنا بھی واجب ہے. عیدین کی نماز میں بھی قرأت اونچی آواز سے واجب ہے. عصر اور ظہر اور عصر میں ہلکی آواز سے قرأت کرنا واجب ہے، اونچی آواز سے نہیں کر سکتے. اچھا، پہلے اور دوسرے دونوں قاعدوں میں اتحیات پڑھنا، پہلے اور دوسرے دونوں قاعدوں میں اتحیات کا پڑھنا واجب ہے. اتنی دیر بیٹھنا بھی واجب ہے اور اتحیات کا پڑھنا بھی واجب ہے، اور جلسہ یہ بھی واجب ہے. اچھا، لفظ سلام سے جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا نماز سے باہر نکلنا بھی واجب ہے. تکبیرات قنوت، مطلب دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے جب ہم وطر پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کا کہنا بھی واجب ہے، دعائے قنوت کا پڑھنا بھی واجب ہے. قرأت، امام جب قرأت کر رہا ہو تو مقتدی کا اس کو خاموشی سے سننا بھی اس کے لیے واجب ہے، اور مقتدی کو بہرحال ہر صورت امام کے تابع ہونا بھی سنت ہے. اور سجدہ تلاوت کا کرنا بھی جو ہے وہ واجب ہے. جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں اور آپ کے اوپر سجدہ تلاوت آپ کی آیت پڑھ لیں تو آپ کے لیے سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے. یہ بے حد ضروری واجبات ہیں نماز کے، جن کو ترک کرنے سے نماز کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے. تو اس کی اپنی نمازوں کی حفاظت کے لیے ان واجبات کو خصوصاً توجہ سے یاد کریں اور اپنی نمازوں میں اس کا خیال رکھیں. خدا نخواستہ اگر بھولے سے کوئی ایک واجب ترک ہو جاتا ہے، سجدہ سہو کریں جس کا میں نے طریقہ بتایا ہے. اور اگر جان بوجھ کر خدا نخواستہ آپ نے کیا تو آپ گنہگار بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کے حضور توبہ کریں اور نماز کو لوٹائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے اور ایسی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے حضور پسندیدہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.